جی اب آتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے؟ تو اس کا باحوالہ جواب ارسال کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی سے کسی میت پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے مذاہب میں اختلاف ہے اہل سنہ والجماعہ کے۔ امام احمد ابن حنبل، امام شافعی علیہ الرحمہ، وہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے قائل ہیں، وہ اس کو درست سمجھتے ہیں، جبکہ مالکیہ اور اسی طرح احناف اس کو درست نہیں سمجھتے۔ راجح قول یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھنا درست ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ نماز جنازہ ہر میت کا غائبانہ طور پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، اسی طرح امام ابن القیم الجوزیہ زاد المعاد کے اندر اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسے ملک میں، کسی ایسے بلد کے اندر فوت ہو گیا کہ لم یصلی علیہ، کہ اس پر نماز جنازہ کسی نے ادا نہیں کی، وہ کفار کے ملک کے اندر تھا، وہاں پر مسلمان موجود نہیں تھے، لہٰذا اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر لازمی اور واجبی حق ہے۔ تو من مات فی بلد لم یصلی علیہ، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو شخص ایسے کسی علاقے کے اندر فوت ہو گیا کہ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکی، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، صلی علیہ صلاۃ الغائب، اس پر نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی جائے گی، کما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی لأنہ مات بین المشرکین ولم یصلی علیہ، جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ طیبہ کے اندر پڑھی، 4 تکبیرات اس پر کہیں، کیونکہ نجاشی کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان فوت ہوا تھا اور وہاں پر کوئی بھی مسلمان نہیں تھا جو اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مسلمان امتی کی، اس ساتھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ مدینہ میں پڑھی ہے۔ کیوں پڑھی ہے؟ کیونکہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا اور یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھی ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا بھی قول ہے، اور یہ امام ابن القیم نے بھی زاد المعاد کے اندر نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہی ہمارے نزدیک راجح ہے، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی یہی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ البانی علیہ الرحمہ نے احکام الجنائز، بہت علمی کتاب ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، شاید اس کا اردو کے اندر ترجمہ کہیں ہوا ہو۔ بہرحال بہت ماشاءاللہ نماز جنازہ کے اور جنازے کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ البانی نے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اس میں سارے مسائل لکھے ہیں۔ شیخ البانی علیہ الرحمہ کا بھی بہت پرانا وقت میں نے ان کا موقف پڑھا تھا، ان کا بھی قریب یہی موقف تھا کہ ہر میت کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ معصور نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص کہ جو ایسے علاقے میں فوت ہوا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی نہیں جا سکی، وہاں پر کہ وہ مشرکوں کے درمیان تھا یا کفار کے درمیان تھا، تو پھر دوسرے مسلمانوں کو جب خبر پہنچتی ہے تو وہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے، کیونکہ اس کی نماز جنازہ بے نفس سے ہی اس زمین میں جہاں وہ فوت ہوا وہاں پر ادا نہیں کی گئی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نجاشی کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ایسے علاقے میں فوت ہوا کہ اس علاقے میں اس کے فوت ہونے کے بعد اس شخص کی نماز جنازہ وہاں پر پڑھی گئی،
اس کی میت کو سامنے رکھ کے حاضر میت کی، تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو فرض کفایہ تھا اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے وہ ساقط ہو گیا ہے۔ اور شیخ البانی کا بھی یہی موقف ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، اور صحیح بخاری کی اس دلیل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور ہمارے نزدیک بھی یہی راجح ہے۔ لہٰذا ہر میت کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی بڑی واضح ہے، اور اس سوال کا جواب بھی اس میں آ جائے گا، کہ لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ دوسرے امصار میں، مصر میں، عراق میں، شام میں بہت سارے ایسے صحابہ فوت ہوئے کہ جن کے اسلام پر اور مسلمانوں پر بہت زیادہ احسانات تھے۔ تو کسی خلیفہ راشد سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کو یہ خبر پہنچی ہو کہ فلاں صحابی یا فلاں تابعی یا فلاں اللہ کا نیک بندہ یا فلاں عالم یا فلاں مجاہد یا فلاں عشرہ مبشرہ میں سے کوئی وہ فلاں علاقے میں فوت ہو گیا ہے، ہم اس کی نماز جنازہ میں وہاں پر شریک نہیں ہو سکے تھے، لہٰذا ہم مدینہ طیبہ میں یہاں پر خلیفہ راشد اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھاتے ہیں۔ ایسا کسی صحابی سے، کسی خلیفہ راشد سے ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم، علماء کے بھی اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر دو قول ہیں، اور غائبانہ نماز جنازہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے ایسے جو میتوں کی کہ جو دوسرے ملک کے اندر فوت ہوتے ہیں اور ان کے اعزاء و اقارب اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میں نے جو موقف پیش کیا ہے اس سے صحیح بخاری کی حدیث سے استدلال ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس پر وضاحت موجود ہے، امام ابن القیم کی اس پر وضاحت موجود ہے، شیخ البانی نے بہت خوبصورت بات احکام الجنائز میں لکھی ہے، اور جو دلیل دی ہے کہ خلفائے راشدین سے اور صحابہ سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ کسی شخص کی ایک علاقے کے اندر فوت ہوا ہو، نماز جنازہ وہاں پر مسلمانوں نے پڑھی ہو اور پھر اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر کسی دوسری جگہ پر خلفائے راشدین یا صحابہ نے پڑھی ہو۔ لہٰذا ہمارا یہی موقف ہے کہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ جب ایک علاقے کے اندر مسلمانوں کے علاقے میں فوت ہوا، اس کی نماز جنازہ حاضر میت کی وہاں پر پڑھ دی گئی، لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے دعا کا دروازہ کھلا ہے، آپ نماز میں، نماز کے بعد، اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے جتنی چاہیں اس کے لیے دعا کریں، اس کی طرف سے صدقہ کریں، اس کے لیے دعا کریں، دعا اس کو پہنچے گی۔ نماز جنازہ معصور نہیں ہے، ثابت نہیں ہے صحابہ اور سلف سے ایسی میت کا کہ جس کا مسلمانوں نے نماز جنازہ حاضر کا پڑھ لیا ہو، پھر اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ